الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، قرآن میں جو آیت میں نے نہیں پڑھا اور پڑھوں گا انشاءاللہ، قرآن میں 121 بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کو ہم وعدہ الہی کہتے ہیں. اب یہ لفظ جو واو عین دال ہے، اگر آیتوں میں ڈھونڈیں گے تو یہ لفظ جو ہے میں نے کہا 121 آیت میں استعمال ہوا ہے، اور 91 اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے. 91 وعدہ اللہ کا قرآن میں پایا جاتا ہے. ہمارے وعدے میں اور خدا کے وعدے میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے. آج ہم جس وعدے کو ہم آرام سے کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی کل ملتا ہوں، تو وہ مخاطب جو ہوتا ہے ہمارا کہتا پکا ملو گے؟ تو کہتے وعدہ ہے تم سے ملیں گے. اس کی دوسری مثال یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اچھے مارکس لو تمہیں انعام دیں گے، تو بچے سوال کرتے ہیں پکا وعدہ ہے، پرومس ہے کہ آپ کریں گے؟ اسی طرح آپ اگر کسی کو آج پیسے دینے کی بات کریں، اور وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ حقدار ہو یا آپ سے قرض مانگ رہا ہو یا اس کی سیلری ہو یا کچھ بھی ہو، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کل دوں گا تمہیں، تو پوچھتا ہے کل واقعی دیں گے؟ وعدہ ہے آپ کا؟ تو اگر اچھا آدمی بولتا ہے اگر پکا وعدہ ہے تم کو دوں گا. اگرچہ آج یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت کم پائی جاتی ہے. آپ یقین کریں، میں آغا حائری جو ہے، آغا حائری اسی زمانے کی بات کی عکاسی کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کسی ایک محفل میں یا مجلس نشست میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے وعدوں کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں دوسری جگہ کیا بات کروں، ہمارے گھر کی بات. خود آغا حائری کہتے ہیں میرے گھر کی بات ہے یہ کہ میری بچی نے ایک دن مجھ سے آ کے کہا کہ بابا آپ فلاں جگہ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو میں نے کہا بیٹا انشاءاللہ چلوں گا. تو اس نے پیر پٹک کے کہا بابا انشاءاللہ کا مطلب ہوتا نہیں چلیں گے آپ. آپ دیکھیں یہ ہمارے وعدے کا حشر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے جب وعدہ کرتے ہیں تو بہت بار ایسا وعدہ کرتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہو، ہماری لمٹ سے باہر ہو. ہماری لمٹ ہی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں ہم کریں گے آپ کے لیے، وہ آپ کی طاقت نہیں ہے شاید. ٹھیک ہے، تو ہمارے وعدے میں جھوٹ بہت حد تک ہوتا ہے. اور نہ کہیں ہم حسن زن سے کام لے کے دیں نہیں جھوٹ نہیں ہے، وہ طاقت اس کی جواب دے گئی، یا کوئی علت اور کاز آ گیا بیچ میں، کوئی پریشانی آ گئی جسے وہ پورا نہیں کر سکا. لیکن یہ کوئی چیز کا تصور خدا کے بارے میں نہیں ہے. آپ دیکھیے قرآن میں بار بار یہ اللہ کہہ رہا ہے
انہو لا یخلف المیعاد۔ یاد رکھو اے انسانوں، کبھی بھی اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں کرے۔ اچھا کہیں بڑی طاقت، لن یخلف اللہ المیعاد، لن جب آ گیا تو کہتے ہیں ہرگز کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ تم سے اپنے وعدہ کر کے تم سے مکر جائے گا۔ اب اللہ کا وعدہ، میں نے کہا 91 وعدہ ہے اللہ کا، قرآن میں 91 وعدے اللہ نے کیے ہیں، اور کہتا میں ایک وعدے سے پھرنے والا نہیں ہوں، اور اس لیے میں نہیں پھروں گا کہ دیکھو تمہاری اور میری طاقت کا کوئی مقایسہ نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں زمین کو آسمان کروں گا تو تم نہیں کر سکتے ہو، میں کر سکتا ہوں۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں تمہارے لیے زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین بنا دوں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں، تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندہ کو 1 سیکنڈ میں مردہ بنا سکتا ہوں۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جہاں کسی کی طاقت نہ ہو وہاں میری طاقت کام کرتی ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، اللہ نے اپنے رسول سے جنگ بدر میں وعدہ کیا نصرت الہی کا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، وہ 313 تھے اور اس کے مقابل میں 3000 تھے۔ اچھا وہ کافر تو سمجھتے تھے وہی 3000 کہاں، اور ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ ہی تیاری ہے، یہ 313 کیا کر سکیں گے ہمارا۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب خالی ان مسلمانوں سے کہہ دو میدان میں ڈٹے رہیں، اللہ کی نصرت آئے گی اور ان کو بھاگنا ہوگا اور ہارنا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیے، بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، ان 313 کو ان پہ غالب کیا۔ اور یہ اب ایک سوال میرے ذہن میں تھا اور آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم میدان میں ڈٹے رہو تو میرے فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے، کہتے تم گھر میں بیٹھو میرے فرشتے جا کے لڑیں گے، ان 3000 کافروں کو مزہ چکھا دیں گے، ہے نا، یہ بہت آسان تھا اللہ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں جب تک خود ایک مومن اقدام نہیں کرتا اپنی نصرت نہیں بھیجتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ اللہ کا ایک وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک وعدہ ہے، میں اپنے دین کے اوپر کوئی گرد نہیں آنے دوں گا، میں اپنے دین کے چہرے کو روشن کر کے رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں 3 بار قرآن میں، 3 بار اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دین اسلام کو ساری دنیا کے لیے عیاں کر دوں گا، ساری دنیا کے اوپر اس اسلام کو غالب کر دوں گا، ساری دنیا پر اس اسلام کی نصرت کروں گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ میں نے کہا 3 جگہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ یظہرہ، اللہ یہ اس دین کو ظاہر کر دے گا اور اس دین پر کوئی غلبہ پا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کا، میں نے کہا 3 بار وعدہ ہے، ایک بار ہی کافی تھا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو جو میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے تمہاری گواہی نہیں چاہیے مجھے، اللہ خود اپنے وعدے کی گواہی کے لیے کافی ہے، کسی کے گواہی کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کیا وعدہ ہے؟ ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو من عمل منکم، تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا ہوگا۔ اسی کو کئی طرح کی آیتوں میں نے کہا کہ چونکہ 91 نمبر کی آیت 91 وعدہ ہے تو 91 آیتوں میں بیان ہوا ہے، تو یہ بہت سارے جو وعدے ہیں اگر الفاظ دیکھیں گے تو شاید آپ کو الفاظ ملتے جلتے ملیں۔ میں ایک مثال آپ کے لیے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ پہلے ایک قرآن میں اللہ نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کس بات کا، کہ انسان کے لیے درجات بلند کروں گا۔ شرط کیا رکھی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، میں تمہارے درجات کو بلند سے بلند تر کرتا رہوں، خالی تم کرتے رہنا، اپنا عمل کرتے رہنا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہوں، کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے ثواب کو برباد نہیں ہونے دیتا، کوئی بھی ہو۔
آؤ عمل کرو اور اللہ کا ریوارڈ لے لو. تم یہ تمہیں اللہ دینے کے لیے تیار ہے. تو ایک چیز ہے. اچھا ایک سوال کبھی آپ سوچئے, یہ سوال ہمارے وہاں روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جنت کی لالچ کیوں دیتا ہے؟ بھئی آؤ اس جنت میں تمہیں سب کچھ دیں گے. بلکہ وہی کہتا ہے کہ سب کچھ دیں گے, وہ جو تم سوچتے ہو وہ تو ہے ہی ہے, اس سے اوپر کی چیز بھی ہے اس میں. تو ایک سوال ہے کہ بھئی اللہ کیوں ہمیں یہ جو ہے ہمارے وہاں کہا جاتا ہے ہرا باغ کیوں دکھا رہا ہے, سبز باغ کیوں دکھا رہا ہے؟ بہت سیدھا سا جواب یہ ہے, کوئی بھی انسان اس وقت تک حرکت نہیں کرتا ہے جب تک اس کو ہرا باغ دکھا نہ دیا جائے. کوئی بھی, میں اور آپ سبھی ایک جیسے. آج آپ ایک اس کی سے بہت ساری مثالیں, ہزاروں مثالیں ہیں, اور روز آپ دیکھ سکتے ہیں کسی سے کہا آؤ اللہ چونکہ عبادت کا حقدار ہے عبادت کرو, اس مسجد میں شاید کوئی ایک آدمی دکھائی نہیں دے گا. اللہ کرے آؤ تمہاری روزی میں برکت دوں گا, آ گئے, مجھے روزی چاہیے تو مجھے مسجد میں جانا ہوگا. اللہ کہہ رہا آؤ تمہیں جنت میں ڈال دوں گا اسی نماز کا, او دوڑ کے آتے. جبکہ خدا کو دیکھیے, آپ سچ پوچھے نا تو قرآن کی روح سے جو اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے نا, اللہ کو خود یہ وعدہ پسند نہیں ہے میرا بندہ ہو اور یہ لالچ کے لیے کوئی کام کرے. اسی لیے مولا کائنات کی وہ حدیث آپ ذہن میں لائیں, یہ دلیل ہے اس بات کے لیے. کہتے ہیں انسان تین طرح کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو غلام ہے. غلام کیا کرتا ہے؟ غلام اور آقا میں ایک رشتہ ہوتا ہے. آقا کہتے ہیں وہ کام کر گیا, تجھے کھانا دیتا ہوں. اب بیچارے کو تو کام کرنا ہے, وہ کھانے کے لالچ میں کہے کہ کام کرے گا اور کھانا کھا لے گا. تو خود امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندوں میں جو غلامی کی عبادت کرتے ہیں. غلامی کی عبادت کیا ہے؟ میں ایک کام کروں اس کے بدلے کچھ مل جائے مجھے. ایک وہ ہے. دوسرا گروہ امام نے فرمایا, دوسرا گروہ وہ ہے جو ڈر کے مارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور خاص طور سے کہا گیا بزنس مین کے لیے ڈر کے عبادت کرتے ہیں. کیوں ڈر کے عبادت کرتے ہیں؟ پتہ ہے اگر اللہ سیدھا نہیں رہا تو ان کا بزنس بھی ٹھیک نہیں رہے گا. اگر اللہ نے ان کے اوپر رحم نہیں کیا تو بڑے بڑے بزنس مین کو کیا دھول چٹا دیتا ہے. وہ ڈر رہے رہتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی رکھوں تاکہ میرا بزنس آل از ویل چلتا رہے. ایک یہ بات. تیسرے جو کیٹیگری بتائی امام, وہ کہتے ہیں اے لوگو, اے میرے شیعوں, اے میرے چاہنے والوں, آزاد لوگوں کے لیے کی طرح عبادت کرو. آزاد وہ ہے جو نہ کسی لالچ میں اور نہ ہی کسی ڈر میں عبادت کرتا ہے. عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. پھر فرمایا شاید وہ عبادت میری ہے. مولا کہتے ہیں وہ عبادت میری ہے, مجھے اپنا کسی کی ثواب کی لالچ ہے اور نہ ہی کسی جہنم کا ڈر ہے. میں نے اللہ کو لائق عبادت پایا تو عبادت. تو یہ جو اللہ کے وعدے ہیں نا جنت میں, اصل ہدف وہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے میرے بندے جو میرے قرآن کو پڑھیں گے وہ کس مزاج کے ہیں. اگر ان کو یہ جنت نہیں دکھاؤں گا تو میرے بندے شاید میری قرآن بھی نہیں پڑھیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں اسی قرآن میں اسی جگہ پر جہاں لالچ اللہ دلاتا ہے وہیں اسی جگہ فرماتا ہے میرے بندوں میں ویسے بھی بندے ہیں جن کو جنت اٹریکٹ نہیں کرتی ہے. کیا چیز اٹریکٹ ان کو کرتی ہے؟ کون سی چیز ان کو اپیل کرتی ہے؟ کون سی چیز ان کے لیے کشش اور جذبہ رکھتی ہے؟ کون سی چیز انہیں میری طرف لاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے ابتغاء وجہ ربہ. ان کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی رہے, اللہ کی مرضی انہیں مل جائے, اللہ کی خوشنودی مل جائے, انہیں اللہ کا قرب انہیں مل جائے. تو اللہ کا یہ جو وعدہ ہے نا ہر انسان کے لیے دوسرے سے الگ ہے. مجھ سے کچھ اور وعدہ, آپ سے کچھ وعدہ, فلاں سے کچھ اور وعدہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. تو جس کیٹیگری کے ہیں اسی طرح کا اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. ایک کے لیے وعدہ بالکل ہے جنت میں نہر ہے, قصور ہیں, حوریں ہیں, یہ ہیں.
لیکن اسی جگہ ہے کہ نہیں، میرے بندوں میں عجب روایت کا جملہ ہے، فرماتا ہے اللہ کی قیامت میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں جو پکے نمازی ہوں گے، وہ نماز جو اللہ چاہتا ہے اس طرح پڑھتے ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو عجب جملہ ہے روایت کا، امام کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا نماز کا ایک ایک جز پڑھو اور ایک درجہ جنت میں اوپر چلے گا، ایک ایک لفظ نماز کا وہ زبان سے ادا کریں گے، اللہ ایک درجہ ان کا بلند کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے جنت میں تو پہنچ چکے ہیں وہ، اب انہیں کیا چاہیے؟ امام حسن عسکری کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا مقام نہیں ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ تو کسی اور بلند جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا رتبہ تو کسی اور سے بہت الگ ہے، ان کی روح کو تسکین یہ نہیں ملے گی کہ وہ اچھے سے جنت میں خوب اچھے اچھے کھانے کھا لیں اور آرام دہ بستر پہ سو جائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ جائیں اور ہمارے وہاں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پی لے، یہ ان کو تسکین نہیں پہنچائے، کیا پہنچائے گا؟ عجب ہے جملہ قرآن کا، کہتے وہ خدا کی ایک نظر کے طالب ہوں گے، یہ ہے ان کا مرتبہ، اللہ ان سے ایک وعدہ یہ کرتا ہے، تو ایک وعدہ اللہ کا ہر انسان سے ہے، انہو اللہ تعالی ہرگز کسی عمل کرنے والے کے اجر المحسنین، کسی بھی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ خوب دوسری طرف یہی ہے، اللہ کہتا ہے کسی بھی شیطان کو جنت کی خوشبو سونگھنے نہیں دوں گا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جہاں اس طرف بلندی پہ وعدہ ہے، وہیں کس طرح پستی کا بھی وعدہ ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ بھئی یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے شیطان اور شیطان پرستوں کو جہنم میں جانا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شیطانی کر کے رحمانی جگہ پر پہنچ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جو شیطان ہے چاہے جتنی عبادتیں کر لے، اور شیطان سے بڑھ کر تو کوئی عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں، تو شیطان صفت بھی جتنی بھی عبادت کر لے، اللہ ان کو ہرگز اپنی جنت میں نعمت اور ثواب عطا نہیں کرے۔ میں آنا چاہتا ہوں دھیرے دھیرے، بہت میں نے کہا تھا کہ بہت یہ 91 وعدہ ہے، تو میں تو ایک جمعہ نہیں پورے سال اگر پڑھوں یہ خطبہ تو ختم نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کا وعدہ جاری رہے گا۔ خود اس میں ایک بڑی بات آتی ہے مثلا کہ اللہ کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھئی اتنے سارے وعدے ہیں، جیسے کہ ایک وعدہ ہے کہ اللہ کہہ رہا میں تمہارے دین کو ہر دین پہ غالب کر دوں گا، تو وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے، تو غالب کیوں کر نہیں رہا ہے؟ اس کی بہت ساری، خود اسی قرآن میں اس کا جواب ہے۔ ایک وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ تمہیں بھی روزی دوں گا، تمہاری اولاد کو، تم نہ قتل کرو انہیں۔ میں حیران رہ گیا ایک سروے پڑھ کے، اور بھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مومنین ہر سال 1300 بچے ماں کے رحم میں مار دیے جاتے ہیں۔ یہ شیعہ قوم کی بات کر رہا ہوں، وہاں غیر قوم کی نہیں، مختلف بہانے سے۔ یہ واقعی رونے کا مقام نہیں ہے؟ اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے، اسی قرآن میں ایک دن آئے گا جب یہی بچے جو ماں کی رحم میں مار دیے گئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ بتا دے تو مجھے کہ مجھے کس جرم میں مار دیا گیا۔ آج ہم غزہ کے بچوں کے لیے رو رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہمارا دل رو رہا ہے، ہمارا وجود درد میں مبتلا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ بے گناہ بچوں کو یا آگے تو مار دیا جا رہا ہے، یا ان کی ماؤں کے شکموں میں مارا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم مار کے کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ظالم کو اسی دنیا میں جہنم ان کی زندگی بنا دیں گے۔ لیکن افسوس نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں بھی روزی دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی، تم ان کو اولاد کو اپنی قتل نہ کرو، اس ڈر سے کہ جائیداد کہاں سے لائیں گے، پالیں گے کہاں سے ان کو کھلائیں گے، اما تمہیں کھلا سکتا ہے وہ تمہاری اولاد کو نہیں کھلا سکتا، کیسے بے شرم لوگ ہو۔ یہ سوچ کے
خود کھا رہے ہو، یہ سوچتے ہو کہ ہمارا بچہ کہاں سے کھائے گا؟ تو تم کہاں سے کھا رہے ہو یہ بتا دو؟ جہاں سے تم کھا رہے ہو، جو کھلا رہا ہے وہی تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے اور انسان کو سوچنے کی بات ہے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں جلدی سے یہ بات کہہ دوں۔ آج دنیا میں جب بچوں کی پیدائش اور موت کے آنکڑے جو ہے یا گراف نکالا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہودی 7 گنا زیادہ شیعوں سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ یو کین امیجن، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جبکہ ان کے وہاں جاتے ایک چیز نہیں ہے، ان کے وہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہودی بنا لو، دعوت دو، باہر والے کو اندر آ جائے، نہیں۔ عیسائیوں میں ہے، ہم شیعوں میں ہے، سنیوں میں ہے، ہر قوم میں، ان کے وہاں نہیں ہے۔ ان کا قانون یہ ہے کہ ہمیں باہر والا نہیں چاہیے، جو یہودی پیدائشی وہ وہی چاہیے۔ اس کے باوجود ان کے وہاں یہ گراف ہے اور ہم شیعوں کے وہاں، کتنی عجب بات ہے نا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے، میرے وعدے میں کبھی شک نہ کرنا، میں تمہیں بھی کھلاؤں گا، ان کو بھی کھلاؤں گا۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے، جو کہتے ہیں مومن ہیں، جو کہتے ہیں جنتی ہیں، جو کہتے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں، وہی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو ماؤں کے رحم میں مار رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے واقعاً بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ سورہ نور میں 55 نمبر کی آیت، اللہ ایک وعدہ اور کرتا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اے انسانوں، تم میں سے جو ایمان لائے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، تم میں سے جو عمل صالح کرتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے وہ سن لیجئے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ۔ زمین کا مالک اللہ تمہیں بنائے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ نے تم سے پہلے قوموں کو اپنی زمین کا مالک بنایا۔ دیکھیں یہ بات، یہ جو ہے آج جانتے ہیں کہ میں یہ آیت میں نے کیوں پڑھی، اللہ کا وعدہ، آخری بات کہہ کے آپ کے سامنے یہ بات مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں، اسی ہندوستان میں اور ساری دنیا میں یہ جو ظلم ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، مثلا آپ 46 دن سے دن رات بمباری کر رہے غزہ پہ، اور غزہ کوئی بلڈنگ شاید سلامت نہ ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ساری بلڈنگیں توڑ دی۔ مثلا
آپ اسی اندازہ ان کی ظلم کا لے سکتے ہیں کہ آج رپورٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے شفا ہاسپٹل پہ حملہ کیا تو شفا ہاسپٹل کے سامنے ہی آج ایک اجتماعی قبر ملی ہے جہاں 100 سے زیادہ لوگوں کو دفن کر دیا گیا ہاسپٹل کے سامنے. ٹھیک ہے. خوب. اب یہ ساری دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں. اور آج آپ اقوام متحدہ جو بنی تھی, UN جو بنی تھی, وہ کس لیے بنی تھی؟ حقوق انسانی کی ہم پاسداری کریں گے, ہر انسان کو اس کا حق دلا دیں گے, وہ بھی خاص طور سے جنہوں نے کوئی کام نہیں, جو بے گناہ ہیں, جو بچے ہیں, عورتیں ہیں. قانون ہے آج ہر دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ بے گناہوں کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے, ایک عورت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ایک بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, جو جنگ میں علمان نہیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ, ایک بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ایک اپاہج کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن ساری دنیا اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہے, اور بے شرم 56 ملک کے لوگ بھی دیکھ سکتے, حکمراں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ صرف ان کے منہ سے یہ نکلتا وہ جنگ بند ہونا چاہیے, بس ان کی ذمہ داری یہ کہے کہ پوری ہو جاتی. اچھا یہ ساری چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, کچھ مومن حرکت بھی کر رہے ہیں, وہ اس سے بحث نہیں ہے. مثلا ایران سپورٹ بھی کر رہا ہے, ان کی مدد بھی کر رہا ہے, حزب اللہ اپنی جان پہ جوخم میں ڈال کے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ان کے ساتھ مدد کر رہا ہے. لیکن ان سب کے بعد ایک اور چیز جو حاصل ہوتی جانتے ہیں, وہ بہت خوش آئند ہے. ایک سوال انہی ظالموں کے ظلم سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ کوئی ہے جو اس ظلم کو مٹا دے؟ کوئی ہے جو آئے واقعاً جو ہر ابھی آپ کبھی سوچئے 80% امریکی روز مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم بند کرو. ہم نہیں کر رہے ہیں, ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے, یورپ کے کنٹری میں نے ابھی آپ دیکھا تو حیران رہ گیا. سویڈن کے وزیر اعظم نے ایک جلسے میں کہا کہ بھئی اسرائیل کو حق ہے, اسی جگہ ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے احمق. میں حیران رہ گیا کہ اتنے جرأت مند لوگ ہیں, وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر چلا رہے ہیں احمق, یہ جو تو نے کہا ہے وہ غلط کہا. میں ایک دم حیران. آپ اگر دیکھنا چاہتے ویڈیو موجود ہے, ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن خوش آئند بات کیا ہے کہ انہی لوگوں میں ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے, جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایسے حکمراں عادل کی تلاش میں نکل پڑے گا جو سوائے مولا کے ہمارے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ضرورت انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ساری دنیا کی آواز فرزند زہرا کے لیے بلند ہوگی, لوگ تڑپ اٹھیں گے. اللہ کرے اسی دن کے لیے تو ہم نے رکھا ہے جس دن ہر مظلوم پکار اٹھے کہ اب ہمیں اس دنیا میں ظلم نہیں چاہیے. یہ ہے اللہ کا وعدہ سورہ نور میں. آپ یقین کریں فیوچر اسلام کا ہے, فیوچر دین خدا کا ہے, فیوچر آپ کا ہے. لیکن یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں, آپ پیچھے نہ رہ جائیں, کوئی اور آگے نہ چلا جائے. امام علی علیہ السلام نے خوبصورت جملہ اپنے لال سے فرمایا تھا, بیٹا قرآن اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے, اے میرے لال تم سے کوئی قرآن پر عمل کرنے میں آگے نہ نکل جائے, قرآن کو ہرگز اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں. اللہ مجھے اور آپ کو دین الہی پر عمل کرنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی علی امیر المومنین و وسیع رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین.
اللهم صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إمام المؤمنين. اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إمام المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل الولد للمنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. مومنین جہاں پر ہوں اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرما. اسلام و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما. کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں کو فرما. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما.